السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، اتحاد لائبریری کے تمام محترم ذمہ داروں، میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام کام اسی کی توفیق سے انجام پاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کار خیر بھی اللہ کی توفیق سے انجام پا رہا ہے، اور اتحاد لائبریری کے ذمہ داروں کی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں آج 4 اکتوبر 2019 بروز جمعہ بعد نماز مغرب میں پہلی بار اس لائبریری کے گود میں بیٹھ کر اپنے کلمہ گو بھائیوں کو کتاب و سنت کا پیغام دینے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے موجودہ حالات میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ بطور خاص نوجوانوں کو ایڈریس کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا۔ اس لیے کہ نوجوان یہ کسی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بطور خاص جوانی اور جوانی پانے والے جوانوں کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ اس لیے اگر اس موضوع کو نوجوانوں سے جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس میں ان بزرگوں کے لیے بھی ایک وعظ ہے
کہ وہ اپنے گھر کے جوانوں کو کس انداز میں تربیت دیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو اور پاس پڑوس میں رہنے والے جوانوں کو جو مسلمان ہیں، انہیں کس انداز میں اسلامی کاز سے جوڑیں، انہیں ان کی جوانی کا حوالہ دے کر دعوت دین کی راہوں میں انہیں لے کر آئیں اور جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے انہیں اس کام پر آمادہ کریں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں نوجوانوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ سورہ کہف سورۃ نمبر 18 کی آیت نمبر 13 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ اے نبی ہم آپ پر ان کی خبر کو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کن کی خبر؟ جوانوں کی خبر۔ کون سے جوانوں کی خبر؟ جن کو ہم اور آپ اصحاب الکہف کہتے ہیں، غار والے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ جوان تھے۔ فتیتن یہ فتن کی جمع ہے، جوان کو، ینگ پرسن کو فتن کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اس کا پلورل ہے فتیتن۔ یہ وہ جوان تھے، اللہ کہہ رہا ہے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے تھے، وزدناہم ہدی، تو ہم نے انہیں ہدایت میں آگے بڑھایا، ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہم نے کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اصحاب الکہف کا واقعہ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، ان جوانوں کا ذکر جو قرآن میں آیا تو کس حوالے سے؟ کہ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، ہاں، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، بہت بڑے بلڈر تھے، کون تھے وہ؟ بہت بڑے پولیٹیشین تھے، کیا تھے وہ؟ یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ نے ان جوانوں کا ذکر ایمان کے حوالے سے کیا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ ایسے جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے تھے، مومن تھے، اور ایمان کے تقاضوں پر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن قوم جب دشمن ہو گئی تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لے لیا تھا۔ اللہ نے انہیں نیند سلا دی، اللہ کہہ رہا وزدناہم ہدی، جب وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے اور مجھ سے انہوں نے اپنا رابطہ مضبوط کیا تو ہم نے ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہی فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جوانوں کو جو کرنے کا کام ہے وہ اگر پہلے نمبر پر کہا جائے تو ایمان کا تحفظ ہے، کیونکہ اسی کے حوالے سے اللہ نے اصحاب الکہف کا ذکر فرمایا۔ کبھی ہمارے جوانوں کو سورہ کہف کی تفسیر اپنی زندگی میں ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح جوانوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا، اور آپ نے کہا کہ 7 لوگ قیامت کے دن ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ، جن کو اللہ رب العالمین اپنے سایہ تلے، اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر صحیح بخاری میں کیا ہے، 660 نمبر کی حدیث ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ رب العالمین اپنے سایہ تلے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے، ان 7 خوش نصیبوں میں سے میرے بھائیوں، ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ہم جوان کہتے ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے پرورش پائی، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔
اس جوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، کیا یہ جوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہے؟ کیا یہ جوانوں کے جوانی کی قدردانی نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو اپنے قرآن میں ذکر فرماتا ہے ایمان کے حوالے سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کے حوالے سے، تو ہمارے اس جوان کو اپنی ذمہ داری بہرحال سمجھنا چاہیے اور انہیں اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس قسم کے ٹاپکس کی ضرورت ہے کہ جوانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جس کا ذکر مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث نمبر 7846، یہ روایت صحیح ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں میں سے میں ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک چیز کیا ہے؟ ان 5 کے بیچ میں ایک چیز ہے، شبابک قبل حرمک، اے جوان اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا حوالہ دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس جوانی کے بارے میں کل قیامت کے دن اسپیشلی پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں سوال ہوگا، اے جوان، یہ جوانی تجھے ملی تھی، یہ طاقت و توانائی، یہ رعنائی، یہ قوت، یہ پاور، تو نے اس کا استعمال کس طرح سے کیا؟ اس کا ذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، جس کو علامہ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر فرمایا ہے۔ 946 نمبر کی حدیث ہے، پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک قیامت کے دن ان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں اور اس کا جواب وہ نہ دے دیں، ان کے قدم ہل نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، آپ تعبیر کو، اس ایکسپریشن کو محسوس کیجئے۔ اللہ کے سامنے نوجوان جواب دہ ہوگا۔ ایک استاذ کو اگر کوئی ایک شاگرد کو اگر کوئی استاذ بلا لے، بھائی ادھر آؤ، یہ سوال ہے، اس کا جواب دو، میرے بھائیو کیا حالت ہوتی ہے؟ جواب نہیں، یہاں سے ہل نہیں سکتے۔ مجال ہے کہ کوئی طالب علم، کوئی شاگرد اپنے استاذ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جائے، جواب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائیو قرآن میں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے بچا لیا، روک لیا، مقام والا ہے وہ، اللہ کے ہاں رتبے والا ہے وہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا ہے کہ جواب کیسے دوں گا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 5 سوالوں کے جواب جب تک نہ دے دیے جائیں ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ عن شبابہ فیما ابلاہ، اے جوان بتا تیری جوانی کہاں گزری، تو نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا؟ تو میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے نصوص سے، کتاب و سنت کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی ایک قابل قدر چیز ہے، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے بطور خاص نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلانا یہ علماء امت کی ذمہ داری ہے۔ آج اسی حوالے سے یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ بزرگوں کے ذریعہ، یہاں موجود نوجوانوں کے ذریعہ، اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعہ نوجوانوں تک، امت مسلمہ کے نونہالوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ دور حاضر میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور انہیں کس انداز میں نبھانا ہے۔ اگر ہم ذمہ داریوں پر آئیں، موجودہ حالات میں ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داریاں، تو میرے بھائیوں سب سے پہلی ذمہ داری کسی مسلمان کی، خاص طور سے نوجوان کی، یہ ہے کہ اس کو جو ایمان کی دولت ملی ہے اس کا تحفظ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس لیے کہ جوانوں کے ایمان کی خرید و فروخت دنیا اس کی کوشش کر رہی ہے، اپنی سیٹلائٹس کے ذریعہ، اپنے چینلز کے ذریعہ، اپنے ٹی وی پروگرامز کے ذریعہ، موبائل لانچنگ کے ذریعہ، اور نہ جانے کن کن ہتھ کنڈوں سے
آج ہمارے جوانوں کی جو دولت ہے، ایمان کی دولت، اسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنے ایمان کا تحفظ اسے یقینی بنانا ہوگا، اور اس کے لیے جو بھی ہتھیار انہیں اپنانے پڑیں، جو سورسز اور وسائل انہیں ہتھیارنے پڑیں، انہیں اس کے لیے فکر کرنی ہوگی۔ یہ نوجوانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور اسی کا حوالہ قرآن نے دیا ہے۔ اصحاب کہف وہ جوان تھے جو ایمان لائے، اور اس ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لی۔ ہم نے ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ سبحان اللہ، ایمان کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ جوانوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ آج ہمارا جوان، میرے بھائیو، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تعلیمی میدان میں قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھی بات ہے، اسلام نہیں روکتا، لیکن آج زمانے جدید کی اباحیت، دور جدید کا ننگا پن اس کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر اسٹیشن پر اسے دعوت دی جا رہی ہے، ہر بس اسٹینڈ پر اس کی نظروں کو بدنگاہی کی دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایئرپورٹ پر یہ ننگا پن وہ دیکھ رہا ہے، اور کالج اور یونیورسٹیز کی باؤنڈریز، اس کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ایسے میں اپنے نوجوان کو اپنے ایمان کے تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کیا ہے۔ نبی کے صحابہ نے اپنے جوانی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس کی فکر انہیں تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کی جنت حاصل کرنی تھی۔ ایک روایت جو مستدرک حاکم میں ہے، 2701 نمبر کی حدیث، کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی مرثد بن ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ وارضہ اسلام لائے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ چلے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بہت سارے ہمارے کلمہ گو بھائی اور بہنیں ابھی مکے میں اہل کفر کے ظلم و ستم کو سہ رہے ہیں، انہوں نے ان کو غلام اور باندی بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی کہ اے نوجوانوں، تم یہاں مدینے سے جاؤ، مکے جایا کرو، اور وہاں ہمارے مومن بھائی اور بہن جو ان کے قید میں ہیں، جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، جو ان اہل مکہ کے غلام اور باندی ہیں، جاؤ ان کے رسیوں کو کھول کر انہیں آزاد کرو، انہیں بھی ہجرت کرنے کے لیے چانس مہیا کرو۔ تو انہی میں مرثد بن ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ بڑے پاورفل جوان تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اسی قافلے کے ساتھ آیا، اور شام ڈھلے میں جب مکہ پہنچا تو میں مکے سے پہلے ہی ایک جگہ چھپ گیا کہ تھوڑی رات ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، پھر میں اپنے مقصد کے لیے نکلوں اور جا کر کے کلمہ پڑھنے والے ان بھائی اور بہنوں کو ان کی بیڑیوں سے آزاد کروں، ان کی رسیاں کھولوں، تاکہ وہ بھی آزاد ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کر سکیں، اور مدینے کی سرزمین میں وہ اللہ واحد کی عبادت کے لیے آزاد ہو جائیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب رات چڑھنے لگی، مغرب کے بعد کا وقت ہو گیا، چاندنی رات تھی اتفاق سے، تو کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کیا میں نے، اور جب مجھے یقین ہو چلا کہ اب مکہ کے لوگ سو رہے ہوں گے، اس وقت میں مکے میں گھسا، اور ایک کھجور کا باغیچہ تھا، اس کی چہار دیواری کے آڑ میں چلتا چلا آ رہا تھا کہ اتنے میں سامنے مجھے ایک خاتون نظر آئی، اور بس اچانک میرے سامنے آ پڑی، جس کا نام عناق تھا، جو کافرہ اور مشرکہ تھی۔ آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مرثد ہو تم؟ ہاں مرثد ہوں۔ اس نے دعوت گناہ دے دیا، کہا مرثد، رات کی تنہائی ہے، سناٹا ہے، مکہ کے لوگ سو رہے ہیں، چاندنی رات بکھری ہوئی ہے، اے مرثد آج کی رات میرے نام وقف کر دو، چلو چلو میرے گھر چلو۔ اے مرثد بڑے زمانے کے بعد ملے ہو۔ مرثد کہتے ہیں یہ وہ خاتون تھی کہ زمانے جاہلیت میں میرا یارانہ تھا اس سے، لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام نے مجھے منع کر دیا تھا۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ اے انا مسلمن، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کہا کیا ہوا؟ مرثد
کیا تم پرانے اوقات بھول گئے؟ پرانا زمانہ تم نے بھلا دیا؟ کہا اناق میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں تو تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے گھر جا کر تمہارے ساتھ رات بتاؤں یہ میرے لیے جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ تو اناق نے کہا کہ دیکھو مرثد، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو ابھی میں مکے کی وادی کے لوگوں کو شور مچا کر جگا دوں گی، ابھی پکڑ لیے جاؤ گے اور اہل مکہ کے ہاتھوں آتے ہی تمہارا حشر کیا ہوگا تم اندازہ کر لو۔ مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اناق، تمہیں جو بن آئے کر لو، لیکن میں اب اپنے اسلام کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں تمہاری آرزو پوری نہیں کر سکتا ہوں، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ مرثد نے اناق نے آواز لگایا اور کہا اسرعوا یا اہل قریہ، اسرعوا یا اہل القریہ، ھذا رجل یحمل اسراکم یا اہل مکہ، اے مکے والے دوڑو، اے بستی والے دوڑو، یہ آدمی آیا ہے تمہارے غلاموں کو، باندیوں کو، تمہارے سلیوز اور سرونٹس کو آزاد کرنے کے لیے، چھڑانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اے مکے والو دوڑو۔ لوگ آواز کی طرف اپنے بستروں سے اٹھ کر لپکے۔ مرثد کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھگا اور میں مکے کے اس علاقے میں آ کر اترا جہاں ایک پہاڑ تھا اور اس میں گفا تھا، تو میں آ کر کے پہاڑ کے نیچے اترا، لوگ بھاگتے ہوئے میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے اور میں اسی گفا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ میرے ایمان کا سودا ہو رہا تھا، میں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اقدام کیا، اللہ تو میرا محافظ ہے، تو بچا لے۔ مرثد کہتے ہیں کہ لوگ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے میری طرف دوڑ کر آئے اور پہاڑ کے اوپر آ کر وہ کھڑے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، میں پہاڑ کے نیچے ہوں، ان کی بات چیت سن رہا ہوں۔ کافی دیر تک وہ کھڑے ہوئے ادھر ادھر تلاش رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ میں نیچے ہوں ان کے اسی وادی میں، لیکن مجھ تک ان کی نظریں نہ پہنچ سکیں۔ کافی لمبا عرصہ انتظار کرنے کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد وہاں سے وہ واپس ہوئے اور تو کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے بھی ایک لمبے عرصے تک انتظار کیا، اور جب مجھے یقین ہو چلا کہ شاید مکے والے سو گئے ہوں گے تو میں پھر سے اپنے مقصد کے لیے نکلا، اور جا کر کے جہاں غلام اور باندیاں بدھے ہوئے تھے میں نے انہیں ان کی بیڑیوں سے آزاد کیا، ان کی رسیاں میں نے کھولی اور لے کر کے میں مدینہ کی طرف چلا۔ مرثد جب مدینہ آ کر پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، ایک خاتون میرے راہ کی رکاوٹ بن گئی اور بڑی مشکل سے چلوں، کیا اجازت دیتا ہے اسلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر کے آئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، تم کافرہ اور مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ان کے مقابلے تو وہ باندیاں بہتر ہیں، وہ لونڈیاں بہتر ہیں جو ایمان والی اور اسلام والی ہوں۔ اور اے ایمان لانے والو، دیکھو تم اپنی بیٹیوں کو، اپنی مسلمہ عورتوں کو ان اہل کفر کے ساتھ شادی نہ کرو، کفار کے ساتھ نہ بیاہ ہو، بھلے وہ دیکھنے میں کتنے خوبرو اور کتنے حسین و جمیل کیوں نہ ہوں، ان کے مقابلے میں تو وہ بہتر ہیں جو غلام ہیں لیکن ایمان والے ہیں، سلیو ہیں لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس ہے۔ قرآن کی آیت اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثد کو سنایا، مرثد نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، آمنا و صدقنا۔
تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ کرو کہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان ہیں، تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہے، سامنے ایک دوشیزہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے. بتاؤ اگر وہ اپنے خواہش کی پیروی کرتے تو کیا وہ گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کر لیتے؟ ان کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، برائی کے تمام مواقع ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن ایسے میں انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے جوانی کی عزت و قدر کی انہوں نے، اور اسلام اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کسی کی عزت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا اور اپنے ایمان کا سودا کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا. ہمارے جوانوں کو بھی آج اس طرح اپنے ایمان کے تحفظ کی ضرورت ہے. میرے جوانوں، اگر یہ آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے تو آج ہر طرف سے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، آج دنیا بھر کا ننگا پن آپ کے سامنے صرف اس لیے لایا جا رہا ہے تاکہ آپ کی جوانی کو خریدا جائے، تاکہ آپ کی جوانی کا سودا آپ کریں، اسے نیلام کیا جائے سرے بازار، اور آج ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو اپنے ایمان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی گناہ کا موقع آیا تھا، جوانی تھی، ایک حسین و جمیل جوان تھے وہ. آپ سورہ یوسف پڑھیے. زلیخا جو ان کی مربیہ تھی، جن کے یہاں جن کی گود میں وہ پلے بڑھے تھے، وہی زلیخا ان کی نیت خراب ہو گئی اور یوسف علیہ السلام پر وہ فریفتہ ہو گئی. کئی بار انہوں نے یوسف کو اپنے ناپاک ارادے کے تعلق سے خبردار کیا، لیکن ایسے میں بھی یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے. لیکن ایک دن انہوں نے حد کر دی اور اپنی طاقت اور پاور کا استعمال کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا لیا، تمام دروازے بند کروا دیے اور انہوں نے آواز دے دی، ہی تلک، بس آ جاؤ، اے یوسف، میں ہوں، تم ہو، تیسرا کوئی نہیں ہے، آؤ، میری آرزوؤں کا جنازہ نہ نکالو، میری امیدوں پر پانی مت پھیرو. اے یوسف، میں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہیں جوان کیا ہے، آؤ، میری ایک آرزو، میری ایک امید کم سے کم بر آ جائے، میری امیدوں کا جنازہ مت نکالو. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون. یہ تو میرے رب ہیں. عزیز مصر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. رب کا لفظ اگر مطلقاً بولا جائے ایبسلیوٹلی تو اس کا مطلب صرف اللہ ہے، رب کائنات ہے. لیکن اگر رب کا لفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے، جیسے رب الدار تو گھر کا مالک، رب البیت گھر کا مالک، تو ایسے ہی ربی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر میرے رب ہیں، مجھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اچھی رہائش دی ہے، اچھا محل عطا فرمایا ہے، اور میں خیانت کروں، میں ان کی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کروں؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں ظالم ٹھہروں گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے تمام دروازے جو بند تھے انہیں وا کر دیے، کھلتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام باہر تو نکلے لیکن الزام اور بہتان کی پاداش میں جیل کی سلاخوں میں بھیج دیے گئے. وہاں بھی انہوں نے اللہ واحد کی عبادت کی اور لوگوں کو وہی تعلیم دی، اور وہاں بھی اپنی عزت و عصمت کے محافظ بنے رہے، لوگوں کو بھی اسی کی تلقین کرتے رہے. آخر وہ دن آیا کہ یوسف علیہ السلام کی عصمت، یوسف علیہ السلام کی معصومیت، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور جا کر کے وہ عزیز مصر ایک دن بن گئے. اور عزیز مصر کیا بنے؟ ایک دن وہ بھی آیا کہ اللہ رب العالمین نے جب وزارت اور قلمدان تقسیم ہونے لگے مصر میں، تو یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ کا عہدہ ملا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انعامات انہیں نوازے، لیکن ان کی جوانی میں بھی ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے، اللہ کے اس پیارے نبی نے اپنے آپ کو بچایا اور زلیخا کے دام فریب سے دور رہے. تو ہمارے جوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی مرثد کی طرح اور کسی صحابہ کرام کی جوانیوں کی طرح جس طرح انہوں نے اپنی حفاظت کی ہے، ہمارے جوان بھی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کوششیں کریں، اور جو وسائل وہ اپنا سکتے ہوں اسے اپنائیں. اباحیت کی جگہوں سے
ننگاپن کے اڈوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، وہ تمام وسائل و سورسز جس کو یورپ نے، مغربی تہذیب نے ہمارے اوپر لانچ کیا ہے، بھیجا ہے، تاکہ ہم اپنی عزت و آبرو کو خاک میں ملاتے رہیں، اس کا سودا ہوتا رہے اور اس طرح سے وہ ہماری خرید و فروخت کرتے رہیں۔ ہمیں ان آلات سے بھی اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہے اور اس کا مثبت استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تحفظ کو یقینی بنائیں، کیونکہ یہی سب سے بڑی دولت ہے کسی ایمان کے لیے، کسی جوان کے لیے، کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے جوانوں، آج کل ملک کے جو حالات ہیں، ان موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل ایمان پر پنجہ کسا جا رہا ہے اور طرح طرح کے قانون لا کر کے انہیں شکنجوں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں۔ تو پہلی بات ہمارے جوانوں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ہندوستان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اللہ کی دھرتی ہے، یہ اللہ کا ملک ہے، یہ اللہ کی سرزمین ہے، اور اس کی آزادی میں ہمارے پرکھوں نے حصہ لیا ہے۔ ہم اس کے حقدار ہیں، ہم اس کے حصے دار ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر ہم نے اس کو ابوالکلام آزاد دیا ہے، اگر ہم نے اس کو خان عبدالغفار خان دیا ہے، اگر ہم نے اس کو محمد علی جوہر دیا ہے، اگر ہم نے اس کو ٹیپو سلطان دیا ہے، اگر ہم نے اس کو میرے بھائیو علماء صادق پور دیا ہے، اگر ہمارے آبا و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی اقرار ہے کہ یہ نام ہیں جنہیں قربانیوں میں، جن لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اس کی فہرست میں ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے۔ ہمیں اسموتھلی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ حق لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے حق سے دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بھی طرح دہشت پیدا کر کے نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حق لینے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ موب لنچنگ کر کے ہمارے نوجوانوں کو دہشت زدہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے یہ مقاصد ہیں، تو حکومت کے کارندوں تک ہماری یہ بات اگر پہنچے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کھلا ہوا ان کا ظلم و ستم ہے جو اپنے ملک کے ان لوگوں پر اٹھا رہے ہیں جن کے آبا و اجداد نے اس کی آزادی میں حصہ لیا ہے، قربانیاں دی ہیں۔ انہیں ایسے کسی بھی ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ لیکن اے ہمارے جوانوں، یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو ہمیں بچنے کی تو ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا حق ہے یہ، اور ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے ہمارے اسلاف نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یقیناً یہ مظالم ہیں، یہ ستم ہے جو ہم پر ڈھایا جا رہا ہے، جو بالکل غیر قانونی ہے۔ انسانیت نواز لوگ ایسا نہیں کیا کرتے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں حکومت کے بات پہنچانی ہے کہ ہمارے اوپر مظالم ہیں، ستم ہیں، جسے روکنا چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں تو ہمارے جوانوں، ہمیں استقامت کا ثبوت دینا ہوگا، ہمیں ثبات قدمی کا ثبوت دینا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تو انہی طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بتائیے کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موب لنچنگ نہ ہوئی تھی؟ جب کفار نے، اہل مکہ نے اس بلال کو ایمان لانے کی وجہ سے رضی اللہ عنہ وارضاہ رسیوں میں باندھ کر اوباشوں کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اسی مکے کی وادی میں اس گلی کوچوں میں انہیں گھسیٹو اور انہیں پریشان کرو جب تک یہ دین محمدی سے بیزار نہ ہو جائیں۔ تو کیا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا تھا، انہوں نے ایمان اپنا بیچ دیا تھا؟ اللہ کی قسم نہیں۔ انہیں جب تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا ننگی پیٹھ اور گرم پتھر ان کے سینے پر رکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا بتاؤ محمد کے دین سے باز آتے ہو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ اے لوگوں، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ لیکن وقت آیا
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بلال کو جو ظلم و ستم سے گزر رہے تھے برداشت کر رہے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ان کو رحم آیا، انہوں نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ حضرت بلال کو خرید کر انہیں آزاد کرنے میں لگا دیا۔ بلال کو خرید لیا ان کے آقا سے اور کہہ دیا، اے بلال جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تم آزاد ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ موب لنچنگ اس وقت بھی ہوئی، اور کیا ہماری مائیں اور بہنیں ان کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد نہیں؟ حضرت سمیہ جن کو سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا شرف حاصل، یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں کہ اسلام لاتی ہیں، ان کے بیٹے عمار اسلام لاتے ہیں، ان کے شوہر یاسر اسلام لاتے ہیں، اور اس خاندان کو ابو جہل ستانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ عمار کے سامنے ان کی ماں کو کھمبوں سے باندھ کر کوڑے ان پر برسائے جاتے ہیں، حضرت سمیہ کو ان کے شوہر کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس ماں کو ان کے جوان بیٹے کے سامنے ستایا جا رہا ہے، لیکن سمیہ اللہ احد کا نعرہ بلند کر رہی ہے، ہمیں یہ ایمان کی دولت مل گئی ہے، اے لوگوں اب یہ ہمارے دل سے دولت نہیں نکل سکتی، ہم اس کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روز ستایا جا رہا ہے، روز مارا جا رہا ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ بتاؤ اے سمیہ، اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے تو تم دین محمدی سے اپنے آپ کو الگ کر لو، ورنہ اسی طرح تم ستائی جاتی رہو گی، بھلے تم موت کے گھاٹ اتر جاؤ۔ لیکن وہ سمیہ ہیں جو کہتی ہیں کہ اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہمیں ملی ہے، اور اب ہم اس کا سودا کسی بھی طرح کرنے کو تیار نہیں۔ ایک دن ابو جہل آتا ہے اور منہ کے قریب جا کر کہتا ہے کہ سمیہ، اب بھی تجھے ہوش نہ آیا؟ اب بھی تو نے محمد کے دین سے توبہ نہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سمیہ کی غیرت ایمانی جاگتی ہے، وہ ابو جہل کے منہ پر تھوک دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، دور ہو جا، ہٹ جا میرے سامنے سے، میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایسے میں ابو جہل غصہ ہوتا ہے اور غصہ ہو کر اپنی برچھی نکالتا ہے اور اسی سے مار کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی وہ خاتون ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلی شہادت دی ہے۔ جب بھی سیرت صحابیات ہم پڑھتے ہیں، جب بھی صحابیات کا ذکر آتا ہے تو میرے بھائیوں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر وہ موضوع مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، انہیں بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہم مسلمہ ہیں، ہم مومنہ ہیں، اگر آزمائشیں ہوتی ہیں، اگر اس قسم کے ابتلاء اور آزمائش سے ہمیں گزارا جاتا ہے تو یہ ہمارے اسلاف بھی اس سے گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایمان کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی یہ قربانی دینی پڑ سکتی ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ دنیا تو آنی جانی ہے، جو بھی یہاں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، تو ہم عزت کی زندگی جی کر یہاں سے جائیں گے۔ ہم ایمان کا سودا کیے بغیر، ایمان پر استقامت اور ایمان پر ثبات قدمی کے ساتھ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ثبات قدمی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آزمائشیں نوجوانوں کے ساتھ بطور خاص آتی رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خاص طور سے جوانوں کو اہل مکہ نے ٹارگٹ کیا تھا اور ان کو ستانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے۔ میرے بھائیوں، مصعب بن عمیر کون ہے؟ میں اس جوان کا ذکر آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں۔ میرے جوانوں، مصعب بن عمیر مکہ کے وہ جوان ہیں، وہ مالدار ترین جوان کہ جو اگر ایک مرتبہ کپڑا سلا کر پہن لیتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ اس کپڑے کو اپنی زندگی میں پھر نہیں پہنتے تھے، اس قدر مالدار تھے وہ۔ ان کے کپڑے ان کے شہر کے باہر سے سل کر کے آیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں اپنے مقصد زندگی کا پتہ نہ تھا، جب انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اور وہی مصعب بن عمیر ہیں کہ خوشبو اس قدر معطر رہتے تھے ان کے کپڑے، خوشبو اس قدر وہ مہنگی اور اس زمانے کی مہنگی ترین خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے وہ گزر جاتے تھے وہ گلیاں مہکتی تھیں۔ لوگ جب گزرتے تھے تو کہتے تھے شاید مصعب بن عمیر یہاں سے چل کر گئے۔ یہی مصعب بن عمیر۔ میرے بھائیوں، جو ایک بار اپنے جسم پر پہن لینے والا کپڑا دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آتی تھی کہ وہ اسے پہنے۔
اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ بن گئے تو میرے بھائیو کیا حال ہے؟ انہیں گھر سے کک آؤٹ کر دیا گیا، جائیداد سے بالکل الگ کر دیا گیا، وراثت ان کی چھین لی گئی، اور حالت یہ تھی کہ اس کے بعد یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چادر کو پہن کر رہتے تھے، جو کرتا ان کے جسم پر رہتا تھا، ان پر پیوند لگا ہوا ہے، ان پہ جگہ جگہ وہ کپڑے پھٹنے کی وجہ سے پیوند لگائے گئے ہیں، ٹکڑوں سے سلا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایمان کی دولت مل گئی ہے۔ مصعب بن عمیر نے تمام چیزوں کی قربانیاں دے دی، اپنی وہ لگژری لائف وہ بھول گئے، اور انہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اپنے آپ کو بنا لیا۔ مصعب بن عمیر میرے بھائیو، جب یہ ان کا انتقال ہوتا ہے، حالت یہ ہے کہ یہی صحابی رسول جو حالت کفر میں اتنے مالدار، لگژری لائف جینے والے، ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے، ایمان لانے کے بعد جب ایمان کی قدر و قیمت انہیں پتہ چلی تو میرے بھائیو تمام چیزوں کو تج دیا انہوں نے، اور اللہ کے رسول کے ہو کر کے رہ گئے۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو میرے جوانوں حال یہ تھا کہ جو چادر تھی ان کے کفن کے لیے، اگر اس چادر کو ان کے سر کی طرف کھسکایا جاتا تھا تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، اور جب ان کے پیروں کو ڈھکا جاتا اس چادر سے تو ان کا سر کھل جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب بن عمیر کے کفن کا انتظام نہیں، ایک چادر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوٹی ہے، ہم جب پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، اور سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، تو کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پیر ان کا ڈھک لو، ان کا سر ڈھک لو، اور پیر جب کھل جائے تو اس پر گھاس لا کر کے ڈال دو۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ میرے بھائیو، وہ جوان رانا جس نے لگژری لائف جی تھی، اس وقت تک جب تک ان کو اپنے مقصد زندگی کا پتہ نہ تھا، جب تک وہ ایمان سے دور تھے، اسلام سے دور تھے، لیکن جب اسلام والے بن گئے، ایمان والے بن گئے، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر قسم کی قربانی انہوں نے دی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفن تک ان کو میسر نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ حالانکہ وہ جوڑا جو ایک مرتبہ اپنے تن پر ڈال لیتے تھے، دوبارہ اس کی باری نہ آیا کرتی تھی، وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد پیوند شدہ کپڑے پہننے لگے۔ جوانوں، دین قربانیاں چاہتا ہے، آپ کو اپنے اس جوانی کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی، ایمان کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی۔ صحابہ کرام نے دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جوانوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے 10 جنتی صحابہ میں سے ایک ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے تھے، انصار و مہاجرین کہ اس فہرست میں آپ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، اور جو پہلے ایمان لانے والے لوگ۔ لیکن یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو آزمائش ہوتی ہے ان کی جوانی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ واحد کی عبادت کرنے لگتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو یہ اپنی ماں کے بڑے لاڈلے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بھائیوں میں اپنی ماں کے بہت چہتے تھے، ماں سے بہت پیار کرتے تھے، یہ بھی ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ لیکن جب ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سہنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، پھرکا اللہ رب العالمین نے تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش عطا فرمایا۔ تو ماں کہتی ہیں کہ بیٹے دیکھو، میں اسی طرح سے اپنی جان دے دوں گی، اگر تم دین محمدی سے باز نہ آئے تو میں اسی طرح سے جان دے دوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے ہیں، اے جوانوں، وہ جملے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ماں، آپ کے پاس ایک جان ہے نا، لو كانت لديك 100 نفس وذهبت نفسا لفسا لما تركت ديني هذا يا أمي فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي۔ کہتے ہیں کہ اے ماں، تیرے پاس ایک جان ہے جس کو تو گنوانے جا رہی ہے،
اگر تیرے پاس 100 جانیں ہوتی اور تو اس بات کے لیے ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیتی کہ میں دین اسلام چھوڑ دوں، میں دین محمد سے باز آ جاؤں، تو اے ماں یہ پوری 100 جانیں چلی جاتی، میں پھر بھی اسلام کو چھوڑنے والا نہ بنتا۔ اے ماں تو چاہے تو کھانا پینا شروع کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے، تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے ان کے ماں کے ذہن و دماغ میں گھس گئے۔ میرا بیٹا، میرا لاڈلا کسی بھی طرح اس ایمان کا سودا کرنے والا نہیں، دین محمدی کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس نے ثبات قدمی اپنا لی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان کی ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ میرے جوانوں، اس طرح بھی آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں، بہت قسم کے لالچ بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ان آزمائشوں کو آپ پڑھو، صحابہ کی سیرتوں کو پڑھو، صحابیات کی سیرتوں کو پڑھو اور دیکھو انہوں نے ایمان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی قسم اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہم بھی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کوششیں کر سکیں گے۔ وقت ہو رہا ہے آپ کے یہاں سوال و جواب کا بھی۔ میں ایک جوان کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں اس سے کچھ مختلف نہیں ہیں جو مکہ اور مدینہ میں رہنے والے جوانوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ میرے بھائیوں، اس کاسموپولیٹین کنٹری میں رہتے ہوئے ہمیں ان قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے کسی طرح راضی نہیں ہیں کہ ہمیں یہ ملک چھوڑنا ہے، اس لیے کہ یہ ملک اللہ کا ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے اور اس کی آزادی کے لیے ہم نے حصہ لیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اپنے لہو کی قربانی دی ہے۔ ہم اپنے حق سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں۔ جانا تو سب کو ایک دن ہے، ان کو بھی جو آج کرسیوں پر براجمان ہیں اور انہیں بھی جو رعایا بن کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم نے ٹھان لی ہے اور ہم اپنے جوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے بزرگوں کو وہ تاریخ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ، ایمان کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ قربانیاں دینے کے لیے ہمیں اس ملک میں تیار رہنا چاہیے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنا دے، اور اہل ایمان جس طرح اب تک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آزاد تھے، رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے آزاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آزادی برقرار رکھے۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، ایک اور جوان جس کا نام ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، آپ الرحیق المختوم اٹھائیے، ہجرت حبشہ کا چیپٹر کھولیے۔ میں نے اس کتاب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ عالمی پیمانے پر ایوارڈ یافتہ بک ہے، پہلی پوزیشن اس کتاب کو ملی ہے، ورنہ آپ یہ واقعہ سیرت النبی میں بھی پائیں گے، آپ یہ واقعہ رحمت للعالمین میں بھی پائیں گے، تمام سیرت کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب مظالم دن بدن بڑھتے گئے مکے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ صحابہ اب ٹھیک ہے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں کے بادشاہ نجاشی وہ اہل کتاب ہے، آپ کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان سے جا کر درخواست کیجئے، ممکن ہے آپ کو وہاں رہنے کی جگہ مل جائے۔ تو صحابہ کرام کا پہلا وفد جو گیا تھا اس میں تقریباً کچھ 8 مرد اور 2-4 عورتیں تھیں، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے تقریباً 83 مرد اس میں تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ بہرحال بادشاہ نجاشی نے ان مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی، لیکن کفار مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ نجاشی ان کو پناہ دیتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے یہاں سے بھاگ کر وہاں پناہ لے رہے ہیں، تو یہ تو وہاں جمع ہو جائیں گے، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس وقت اہل مکہ نے جو میٹنگ کی تھی اس میں یہ طے پایا کہ ہمارے کچھ ایمبیسیڈر یہاں سے جائیں نجاشی کے پاس اور جا کر ان سے مذاکرات کریں، ہم اپنے کچھ سفیر انہیں بھیجیں تاکہ ان سے وہ بات کریں اور بات کر کے ان کو واپس لے کر آئیں۔ تو اس وقت انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، بڑے دانشور مانے جاتے تھے، بڑے ہی ہوشیار اور ذہین ترین انسان تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چنا مکے والوں نے، اور ان کے ساتھ ایک اور انسان کو، 2 ذہین ترین لوگوں کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ نجاشی سے بات کرو
اور انہیں لے کر کے واپس آؤ۔ بہت ڈھیر سارا ہدیہ، تحفہ، گفٹ خرید کر کے دیا، قیمتی چیزیں دیں کہ جاؤ نجاشی کو دے دینا، یہ تحفے تحائف لے کر وہ خوش تو ضرور ہوں گے، اور پھر جو تم کہو گے اسے مانیں گے بھی۔ ٹھیک ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ و ارضاہ نکلے اور حبشہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے نجاشی کے جو مشیران کار ہوا کرتے تھے، اسقف جن کو کہا جاتا تھا، ان سے جا کر انہوں نے ملاقات کی، انہیں تحفے تحائف دے کر انہیں خوش کر دیا۔ اور عمرو بن عاص نے کہا کہ دیکھو ہم نجاشی کے پاس کل یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر آئے ہیں، ہمارے جوان گمراہ ہو گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو تو آپ ہمارے باتوں کی تائید کیجئے گا نجاشی کے پاس۔ انہوں نے تحفے تحائف لیے، کہا ٹھیک ہے جو تم کہو گے ہم سپورٹ کریں گے۔ دوسرے دن مجلس لگی، جب نجاشی اپنے آفس میں اپنے دربار میں آئے تو انہوں نے اجازت طلب کی۔ عمرو بن عاص گئے اپنے ساتھی کو لے کر اور کہا بادشاہ نجاشی ہمیں کچھ بات کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بولیے۔ تو کہا کہ دیکھیے ہمارے ملک مکہ کے کچھ جوان آپ کے یہاں بھاگ کر آئے ہیں، کچھ عورتیں آئی ہیں، یہ بھگوڑے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا ہے، کوئی اور دین لے کر کے اس کا پرچار کر رہے ہیں، تو ہم آئے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کے چاچاؤں نے ہمیں بھیجا ہے، وہ فکر مند ہیں ان کے بارے میں، ان کے رشتہ داروں نے ہمیں سفیر بنا کر بھیجا ہے کہ جاؤ ان کو کسی طرح لے کر آؤ، تو آپ انہیں بھیج دو تاکہ ہم انہیں لے کر کے جائیں۔ نجاشی نے سنا، کہا ایسی بات ہے، کہا ایسا ہے کہ ذرا موقع دو، ہم انہیں بھی بلاتے ہیں، ان کی بھی بات سن لی جائے۔ بادشاہ تھے نا نجاشی، اور اہل کتاب تھے، نصرانی تھے، وہ انجیل کے عالم تھے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کے تمام ساتھیوں کو بلایا نجاشی نے، وہ بھی دربار میں آئے۔ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح سے اپنی دعوتی ذمہ داری نبھانا ہے، سچائی اور امانت داری کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا ہے، عزت اللہ رب العالمین نے جس اسلام میں رکھا ہے اس کے لیے کس قدر قربانی دینی ہے، یہ مثال۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز انٹرپریٹر کھڑے ہوئے، ترجمان بن کر، اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، مکے میں ہم جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم رشتہ داریاں کاٹتے تھے، ہم پڑوسیوں کو ستاتے تھے، اور ہم بدکاری اور زناکاری میں لت پت ہو چکے تھے، سود خوری ہمارے یہاں عام تھی، چلتے ہوئے قافلوں کو سر عام ہم لوٹ لیا کرتے تھے۔ اے بادشاہ، ہم 360 بتوں کے پجاری بنے ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو مردار کھانا جائز نہیں ہے، ہمارے اس نبی نے بتایا کہ رشتہ داریاں کاٹنا غلط ہے، رشتہ داریاں جوڑنا چاہیے، ہمارے اس نبی نے بتایا کہ زناکاری اور بدکاری جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہمارے اس نبی نے بتایا کہ ڈکیتی اور چوری یہ بھی اللہ کے ہاں جرم تسلیم کی جاتی ہے، ہم نے اس سے بھی توبہ کر لی، ہمارے اسی نبی نے بتایا کہ یہ 360 جو بت ہیں یہ تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہماری عبادت کا مستحق تو اکیلا وہ اللہ ہے جو عرش پر ہے، اکیلا لائق عبادت ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، تو ہم اسی ایک کے سامنے جھکنے لگے، ہم نے ان 360 بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا۔ ہم نے جب ایسا کیا تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم ڈھانا اپنا کام سمجھ لیا۔ تو اے بادشاہ، ہم ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ کے پاس چل کر چلے آئے کہ آپ ہو سکتا ہے ہمارے درد کو سمجھیں اور ہمیں ظلم و ستم سے بچانے میں ہماری مدد کریں۔ یہ کہہ کر کے بیٹھ گئے۔ نجاشی پوچھتا ہے اچھا بتاؤ
جو دین تمہارے نبی لے کر آئے ہیں کوئی کتاب ان کو ملی ہے؟ ان کے پاس کا کچھ مجھے سناؤ تو صحیح۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس جوان نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر کے سنائیں۔ اللہ اکبر، سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے، بادشاہ نجاشی کی آنکھیں آنسو بہانے لگی، اس قدر وہ بادشاہ روتا ہے سورہ مریم کی تلاوت سن کر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، اور نجاشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے اسقف، مشیران کار، اس کے وزراء جو بیٹھے ہوئے تھے، جو انجیل کے علماء تھے، وہ بھی اس قدر روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر گر کر ان کے کتابچے اور صحیفے بھیگ جاتے ہیں۔ تو نجاشی اس کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ، آپ ہمارے اس ملک میں، اس حبشہ میں، بالکل ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، امان دیتے ہیں، ہم آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ امان مل گئی۔ اور کہا عمرو بن عاص، ہم ان جوانوں کو، ہم ان مسافروں کو جو ہمارے یہاں امان طلب کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم ان کو کسی بھی حال میں آپ کے حوالے کرنے والے نہیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وارضہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اب بھی ہمت نہیں ہاری، اس لیے کہ بڑے ذہین ترین انسان تھے وہ۔ انہوں نے آ کر مشورہ کیا اور کہا کہ کل پھر جاؤں گا نجاشی کے پاس، اور کل ایسی بات لے کر کے آؤں گا کہ میں ان کی چولیں ہلا دوں گا اور ان کی جڑیں کاٹ دوں گا، ان کی ہریالی کٹ جائے گی۔ تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ عمرو بن عاص ایسا مت کرو، آخر یہ اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں نا جو آئے ہیں، ایسا مت کرو کہ ان کی جڑیں کٹ جائیں۔ کہا نہیں، کل میں ایسی بات لے کر کے آؤں گا ضرور کہ جن سے ان کی ہریالی کٹ جائے گی، ہرے پود ان کے سوکھ جائیں گے۔ تو گئے دوبارہ پھر نجاشی کے دربار میں اور کہا بادشاہ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس دین کے یہ حامی ہیں، جس دین کے یہ لوگ ماننے والے ہیں، وہ دین حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں اچھا خیال اور اچھا عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ کہا اچھا، الزام لگا دیا انہوں نے کہ وہ مریم اور عیسیٰ کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں ہے ان کا۔ کہا ٹھیک ہے، بلاتا ہوں۔ دوبارہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قافلہ دوبارہ بلوایا گیا اور نجاشی کے دربار میں آ کر بیٹھے۔ کہا بتاؤ، آپ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھان کر آئے تھے کہ ہم جو بولیں گے سچ بولیں گے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے، ہم سچائی لے کر کے آئے ہیں، سچائی ہمارے ساتھ ہے، ہم جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے بتایا ہے، اور ان پر جو کلام اترا ہے اس کا یہ پیغام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس کی روح، اللہ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے کنواری مریم کو القاء کیا تھا۔ بہت سچی بات انہوں نے بولی، جو پیغام قرآن کا تھا وہی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارا نبی کہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ہمارا نبی کہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے کنواری مریم کو القاء کیا تھا۔ نجاشی سنتا ہے تو جھک کر کے زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، ان کا نبی جو دین لے کر کے آیا ہے، مریم اور عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ اس نے بیان کیا ہے، اس عقیدے میں اور انجیل کے اندر موجود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، جو انجیل نے ہمیں دیا ہے، ان دونوں میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ سچائی کی قدر کرتا ہے، اللہ سچے لوگوں کو نگہبان عطا فرما دیتا ہے، لوگوں کو ان کا ہمدرد بنا دیتا ہے۔ نجاشی نے کہا کہ جعفر جاؤ، اپنے پورے گروہ کے ساتھ تم یہاں امن و سلامتی کے ساتھ رہو۔
اللہ کی قسم میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور عمرو بن عاص کو بلایا اور کہا عمرو بن عاص یہ جو تحفہ تم لے کر آئے تھے نا یہ تحفہ بھی لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے، یہ تحفہ لے کر کے آپ جائیے، ہمیں یہ تحفہ بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میرے رب نے جب مجھے حبشہ کا بادشاہ بنایا تھا، مجھے اللہ نے یہ ملک جب عطا فرمایا تھا تو میرے اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، میں ان مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے کسی قسم کی رشوت نہیں لی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ وہ جوان تھے جنہوں نے دعوت کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے سچائی پر قائم رہتے ہوئے جب بھی موقع آیا ہے تو اسی سچائی کے ترجمان بن کر انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ میرے جوانوں، امت کے جیالوں، ہمیں یہی پیغام دینا ہے آج کے اس خطاب سے کہ تمہیں بھی جو دولت ملی ہے، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، اس کی قدر کو سمجھو، اس کی قیمت کو سمجھو، اور جہاں موقع آئے ایک داعی بن کر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نبھاؤ۔ اسی میں نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی طرف سے حامی اور ناصر عطا فرما دے گا، جیسے اس نے کسی نجاشی کو عطا فرما دیا تھا اور وہاں امن و امان اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان جو صحابہ تھے، انہوں نے جو اسلام اور دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جو کردار انہوں نے نبھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور ہمارے جوانوں کو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک اللہ زندہ رکھے ہمیں ایمان کے تحفظ کے لیے تمام وسائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی